بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کا یہ اسپیشل سیگمنٹ۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرس پر، جو موضوعات چل رہے ہیں اور جس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں ان چیزوں پر بات ہوگی۔ آپ یہ اسکرین جو میرے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، بلکہ اس حساس موضوع پر بات کرتے ہوئے مجھے خود بھی شدید افسوس ہے ایز اے پاکستانی اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا گیجٹ، ہمارا فون جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے، اس کا یوز ہمارے ہاتھوں میں کیسا ہے۔ ہم اس کو نیگیٹو سائڈ کے لیے یوز کرتے ہیں یا اس کو پوزیٹیو سائڈ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بہت ہی شرمناک صورتحال ہے، میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی المناک صورتحال ہے پاکستان کا یہ معاشرہ، جہاں پر کوئی ویڈیو ایسی آپ کو سننے کو مل جائے کہ اس طرح کی ویڈیو اس پرسنالٹی کی آ گئی ہے تو ہمارے ہاتھ نہیں رکتے۔ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ویڈیو کو ہم مکمل دیکھ لیں۔ مکمل نہ بھی دیکھ سکیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کو ہم کسی طریقے سے ڈھونڈ لیں، اس کا کوئی کلپ مل جائے، ہمیں اس انسیڈنٹ کا پتہ چل جائے۔ ہاں، یہ معاملہ پوزیٹیو سائڈ پر ہو تو بہت خوب، لیکن نیگیٹو سائڈ پر جب یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح کے نیگیٹو ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں تو ان کا سبب کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے اور ان کے بعد ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ کیا آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کی وجہ سے کسی کی جان پر تو نہیں بنائی؟ کیا سوشل پریشر کی وجہ سے وہ خاتون یا وہ مرد جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور ہم لوگ، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا کیونکہ میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، ہم سب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا اس کی جان کا مواخذہ ہوگا جو آدمی یا جو عورت وکٹمائز ہو گیا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں علیزہ سحر کے حوالے سے، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب، سنیپ، اس طرح کے ڈھیروں اکاؤنٹ ان کے موجود ہیں اور وہ کافی فیم رکھتی ہیں پاکستان کے اس معاشرے میں۔ انہوں نے فیم حاصل کیا کلچرل ویڈیوز بنا کر، دیہات کی، اپنی سوسائٹی کو دکھایا، اپنے دیہات کے کلچر کو دکھایا، معاملات دکھائے، ساری چیزیں ایکٹیو طریقے سے لے کر چلیں۔ لیکن ہوا کیا، اینڈ پہ اس عورت کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس بیچاری کو خودکشی کی طرف جانا پڑ گیا۔ آل دو کہ ناکام ہو گئی، لیکن اس نے ایک سوالیہ نشان ضرور چھوڑا ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اتنی پروموٹ اس وقت نہ ہوئی ہوتی جب اس نے کوئی پوزیٹیو سائڈ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بیان اس کا آیا کہ میں اب ویڈیوز نہیں بناؤں گی، میں کنٹینٹ بنانا چھوڑ رہی ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی پاکستان میں یہی ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم ہسٹری سے سٹارٹ کریں کہ ایک لڑکی جو حاصل پور کے ایک قصبے کی رہنے والی تھی، اس عورت نے کنٹینٹ ڈالنا شروع کیا جس کو شاید یوٹیوب کا میرا نہیں خیال معلوم بھی ہوگا، کسی نے اس کو بتایا، سمجھایا، اور اس نے اس یوٹیوب سے، اللہ پاک نے اسے فیم دیا۔ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی عزت اور ذلت ہوتی ہے، سارے معاملات خداوند عظیم کی طرف سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ نے عزت دی اور عزت ملنے کے بعد جس طرح سے چیزیں چلی آگے جا کے، جو معاملات اس کے ساتھ ہوئے، پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس نے اس کی ساری بنی ہوئی جو اس کی ایک آپ کہہ لیں عزت تھی، اس کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایسے عناصر کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بی ٹائپ کنٹینٹ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو یہاں بھی سب سے زیادہ، اگر اس ریشو کی بات کریں جس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، یہاں پہ جو ایوریج ریشو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی سب سے زیادہ ہے اور ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ موبائل فونز ہیں۔ اسی وجہ سے جو سرچنگ کا کنٹینٹ ہے وہ اس کی ریشو سب سے زیادہ ہم لوگوں کی ہے۔ جی ہاں، ہم پاکستانیوں کی ہے جو اس طرح کے کنٹینٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور پھر اس کنٹینٹ پر لان تان بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی خود ہی ہیں اور پھر لان تان بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ جو لوگ ہیں وہ خودکشی کی طرف کوشش کرتے ہیں، سیلف اسیسینیشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو آپ کہہ لیں جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے ہیں۔ میں یہاں بات کروں گا، تذکرہ کروں گا لازمی طور پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا، کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو نے ہی ان کی زندگی کھا لی۔ میں یہاں بات کروں گا قندیل بلوچ کے حوالے سے کہ اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی، اس معاشرے نے اس کو جینے کا حق نہیں دیا اور اس کے اپنے بھائی نے ہی اس کا قتل کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایز اے سوسائٹی ہم اس طرح سے گرو کر سکتے ہیں۔ یہ مینٹیلٹی لے کر
ہم اس سوسائٹی میں گرو کر سکتے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا حل کی طرف بھی بات کریں گے کہ علیزہ سحر کے لیے کیا کیا لیگل پوائنٹس موجود ہیں, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو انصاف دلوا سکتی ہیں. میرا میسیج علیزہ سحر کو یہی ہوگا کہ وہ بالکل ہار نہ مانیں, کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹائے, کورٹس کی طرف جائیں, یقیناً اس کو انصاف ملے گا. میں بات کروں گا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے کہ وہاں پر اس طرح کے آن لائن ہراسمنٹ یا آن لائن آپ کہہ لیں ڈیٹا لیکیج کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. لوگوں کی ریڈریسل ہوتی ہے, ان کے گریوینس کو سنا جاتا ہے, تو وہ وہاں جائیں, اور یہ بالکل آپ کہہ لیں سیکیور ایک پروسیڈنگز ہوتی ہیں, بہت ہی پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو میرا سجیشن ہوگا میری طرف سے علیزہ سحر کو کہ وہ جائیں اور وہاں اپنی کمپلینٹ فائل کریں, اور جس نے بھی یہ سفاک حرکت کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے, تاکہ جو دوسری خواتین ہیں جن کو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایون اپنے گھر میں بھی ہراسمنٹ کا سامنا اگر کسی کو پڑتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی خاتون کام کرنے جاتی ہے اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تاکہ ان کے لیے بھی راستہ کھلے, وہ بھی ہمت کر کے آگے آئیں اور اپنے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس جنگ کو لڑتے رہیں. اس کے ساتھ ہی عاشر تنویر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.